ایک انہوں نے کہا کہ نماز ان کی زندگی کی قضا ہو گئی، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ بلوغت کے بعد سے لے کر ابھی تک بہتر ہے کہ آپ لڑکے ہیں تو 12 سال سے حساب کر لیں، ابھی تک جتنی آپ کی عمر گزری سب سے پہلے دل سے پوچھیں کہ کتنے سال کی نمازیں نکلی ہوں گی، آپ کا دل جتنے سال پر گواہی دے مطمئن ہو کہ اتنے تو ہوں گے، اندازہ ہی ہوگا، تو وہ بس آپ لکھ لیں، اتنے سال کی نمازیں آپ کو ادا کرنی ہیں۔ ہر دن کی 6 نمازیں بنتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر کو مستقل نماز مانا، یہ 6 نمازیں آپ کو قضا کرنی ہے۔ 3 اوقات میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت، باقی ہر ٹائم میں آپ یہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ زمین پر کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو اس کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کو مطلب فقہی اصطلاح میں لقطہ کہتے ہیں، لقطہ مینس پڑی ہوئی، اور اگر لقیط کہیں تو یہ پڑا ہوا جو بچہ ملتا ہے نا، اس کو لقیط کہتے ہیں، اور عام چیز کوئی ہوتی ہے تو اس کو لقطہ کہا جاتا ہے۔ یہ لقطہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر آپ مسلم کنٹری میں ہیں اور آپ کا غالب گمان ہے کہ مسلمان کا ہے تو پھر یہ ایک امانت ہے مسلمان بھائی کی۔ اگر آپ اپنی ملک بنانے کی نیت سے اس کو اٹھائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ کسی مسلمان کا مال آپ اپنے قبضے میں لینے کے لیے اٹھا رہے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر، یہ حرام اور گناہ ہوگا۔ اور اگر آپ پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ اٹھائیں، ثواب ملے گا۔ اٹھانے کے بعد جبکہ آپ کو پہنچانے کا ارادہ ہے تو پھر آپ کے اطراف میں جو اعلان کروانے کا طریقہ ہے اس طریقے سے اعلان کروائیں گے، اور اتنے عرصے تک اعلان کروانا واجب ہوگا یا ضروری ہوگا کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ مالک اس مال کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہے۔ جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے، اور یہ مالیت کے اعتبار سے مختلف ہوگا، اگر 100 روپے ملے ہیں کتنی دیر تلاش کرے گا، 5000 کا نوٹ ہے تو مالک کتنا تلاش کرے گا، سونے کا سیٹ ملا ہے تو کتنے عرصے تلاش کرے گا، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ سمجھیں کہ اب مالک تلاش سے مایوس ہو چکا ہوگا، اتنے عرصے میں نے اعلان کیا ہے وہ بھی مایوس ہو گیا، مجھے ملا نہیں، اب اگر آپ خود غریب ہیں تو خود رکھ لیں، ورنہ اس نامعلوم مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ اور جتنے بھائی بہنوں نے ایسی چیزیں اٹھا کر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد تصور کر کے مزے اٹھا لیے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس مال کا حساب کریں اور اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ نعت پڑھتے ہوئے اس میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں حرج نہیں ہے، یہ اگر مستقل قرآن پڑھ رہے ہو نا تو اس کو پھر مطلب گانے کسی طرز پہ پڑھنا قرآن کو یہ منع کیا گیا ہے، لیکن جب آپ نعت پڑھ رہے ہیں تو اس نعت میں وزن شعری کے ساتھ کسی آیت کو شامل کر لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار علماء مفتیان کرام نے آیات قرآنی کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو، ٹکڑوں کو موضوعاتی اعتبار سے مناسب مقام پر نعت کے اشعار میں لکھا ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ لکھا ہے تو یہ پڑھی بھی جائیں گی، اور پڑھی بھی گئی ان کے سامنے تو انہوں نے انکار نہیں کیا، تو لہٰذا اس کے لیے جواز کا حکم ہے۔ ہاں اگر آپ مستقل قرآن پڑھ رہے ہوں، نعت پڑھنا مقصود نہیں، اس کو اس طرح لحن کے ساتھ اور گانے کسی طرز پہ پڑھنا طرز کے ساتھ، یہ منع کیا گیا ہے۔ اور جب آپ ایک حصہ کوئی نعت میں پڑھتے ہیں، حقیقتاً وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، وہ قرآن کے الفاظ کو اس نعت میں شامل کر کے نعت پڑھنا ہی کہلاتے ہیں، اور عرفاً بھی اس کو کہتے ہیں نعت پڑھی جا رہی ہے، کوئی بھی نہیں کہتا یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کی گنجائش بالکل نکلے گی۔ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں حرج کوئی بھی نہیں ہے۔ جو پہلے دور میں چین والی گھڑی کو منع کیا گیا تھا وہ یہ والی نہیں تھی، بلکہ وہ ہوتی تھی، وہ گلے میں چین لٹکی ہوتی تھی لمبی سی، اور وہ گھڑی کو یہاں پہ ڈال کے رکھتے تھے جیب میں، پھر نکال کے اس کو کھول کے وہ ٹائم دیکھا جاتا تھا۔ وہ جو چین والی تھی وہ منع کی گئی تھی، اور وہ بھی آج کل کے دور میں تو استعمال ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ جو ہاتھ والی چین والی گھڑی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ غیر قوموں سے مشابہت اختیار کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اب اس کی کیا حکم ہوگا کہ جو کرسمس وغیرہ منائی جاتی ہے اس میں بھی لائٹنگ ہوتی ہے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لائٹنگ ہوتی ہے، تو یہ تو مشابہت ہو گئی غیر قوموں کے ساتھ، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ وہی ذہن کام کرتا ہے کہ جو جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے اوپر بیچارہ یعنی حدیثوں کو پڑھتا ہے اور اس کو خود ہی اپلائی کر دیتا ہے مختلف چیزوں کے اوپر، اور اس طریقے سے خطا میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، اظہار ناراضگی فرمایا، یہ وہاں پر ہوگا کہ جب وہ عمل اس قوم کا یا تو مذہبی شعار ہو یا ایسا قومی شعار ہو کہ اگر مسلمان اختیار کریں تو اس کو دیکھ کر ذہن فوراً اس غیر قوم کی طرف جائے، اسے اختیار کرنا منع ہوتا ہے۔
یعنی کوئی مذہبی علامت ہے کسی کی وہ ہم اختیار کر لیں، یا ایسی قومی علامت جو مسلمان بالکل نہیں کر رہے، غیر قوم کرتی ہے، جیسے سلیب ہے گلے میں ڈالنا یہ مذہبی شعار ہے کرسچنز کا. اب کوئی مسلمان گلے میں سلیب ڈال لے دور سے آ رہا ہو تو کیا کوئی سمجھے گا یہ مسلمان ہے؟ لازم انتقال ذہن ادھر ہی جائے گا. اسی طرح کا کوئی قومی فعل اگر ہو، قوم اختیار کرتی ہے، مذہب سے اس کا تعلق نہیں اور غیر قوم ہے لیکن مسلمانوں میں رائج نہیں ہے، اب اگر کوئی مسلمان اس کو اختیار کرے گا تو لازم ہے کہ انتقال ذہن وہیں پر ہوگا. جیسے بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز آئے تھے تو یہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، یا ان کے فوجی جو تھے وہ نیکر اور اوپر وہ شرٹ ہوتی تھی. اب اگر دور سے اس زمانے میں کوئی مسلمان پینٹ شرٹ پہن کر آتا تو یقیناً کوئی یہ سمجھتا کہ یہ غیر مسلم آ رہا ہے. اس لیے اس زمانے میں پینٹ شرٹ پہننے کو حرام قرار دیا گیا، منع قرار دیا گیا. لیکن آج کل کے دور میں جو مسلمانوں میں چیز رائج ہو گئی ہو اور ایسا کوئی عمل اگرچہ کافر کر رہا ہے لیکن نہ ان کا مذہبی شعار ہے نہ قومی شعار ہے، اسے اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں اور وہ اس حدیث کے تحت آئے گا بھی نہیں. جیسے سالگرہ منانا، یہ نہ کسی قوم کا مذہبی شعار ہے نہ یہ قومی شعار ہے، مسلمانوں میں رائج بھی ہے، جائز ہے. چمچے کانٹے سے کھانا، کرسی ٹیبل کے اوپر کھانا کھانا، مختلف قسم کے لباس پہننا، ہیئر سٹائلز، ان میں شرعی قباحتیں اور جہت سے ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال یہ اس حدیث کے تحت نہیں آئیں گی. تو اسی طرح اب یہ آپ دیکھ لیجئے، اگر کرسمس ڈے پر بھی لائٹیں لگ رہی ہیں اور میلاد مصطفیٰ پہ لائٹیں ہیں تو یہ کیا لائٹ لگانا یہ کوئی مذہبی شعار ہے، یہ کوئی قومی خاص ان کی علامت ہے؟ ایسا نہیں ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. اس طرح کی مشابہت میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. کافر سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے، آپ بھی سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بتائیے مشابہت کا کیا حکم ہوگا؟ وہ بھی لباس پہن کے ستر چھپا رہا ہے، آپ بھی ستر چھپا رہے ہیں، یہ تو مشابہت ہو گئی، کیا حکم ہوگا؟ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں، ہر مشابہت منع نہیں ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں بعض ایسے نام ہوتے ہیں جن کے کوئی مفہوم نہیں ہوتے، جیسے لا ریب، یاسین، طٰہٰ، ایسے نام رکھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ان کے مفہومات تو ہیں لیکن بعض مفہوم تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. جیسے یہ لا ریب، لا ریب معنی ہوتا ہے نہیں ہے کوئی شک، لا ریب فیہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا ریب نام بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے. تو مطلب کوئی بھی چیز آپ کسی کا نام رکھ دیں، کرسی ٹیبل، اور کوئی کہے یار یہ کیا بات ہوئی کرسی ٹیبل، بولے بس میں نے رکھ دیا. تو یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر قرآن کے لفظ کو آپ بطور نام استعمال کر سکیں، یہ آپ کو اچھا لگا بس. آپ کوئی اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھ لے، ایک نے شیطان نام رکھ لیا، ایک نے خنزیر نام رکھ لیا. اب آپ کہیں گے یار یہ کیوں کیا آپ نے، اور وہ کہے یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، فرعون، خنزیر، حامان، یہ چیزیں تو ہم نے کر لیا. تو اب یہ مطلب ہر قرآنی لفظ جو ہے وہ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. ایک تو یہ کہ جو صلاحیت ہی نہیں رکھتا اس کو تو نہ رکھیں. دوسرا یاسین یا طٰہٰ، ان کے مفہومات ہیں لیکن چونکہ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تو یہ علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مفہوم نکلتا ہو. تو اس لیے ایسے الفاظ جن کے معانی دنیا میں ہم پر ظاہر نہیں ہوئے، براہ راست ان کا نام رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. تو غلام یاسین رکھ سکتے ہیں، یاسین نہیں، غلام طٰہٰ رکھ سکتے ہیں، صرف طٰہٰ نام نہ رکھا جائے. شیشہ پینے کے بارے میں پوچھا تھا کہ شیشہ پینا جائز ہے کہ نہیں. دیکھیں ہر وہ چیز جو نشہ لے کر آتی ہو، انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہو، اور نشے کی تعریف ہی ہوتی ہے کہ زمین آسمان، آسمان زمین لگے، جو بول رہے ہیں پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، عورت سامنے کھڑی ہو تو پتہ نہیں کہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، کون ہے، اور قدم رکھیں تو سیدھے قدم نہ پڑیں، لڑکھڑائیں، اس کو کہتے ہیں نشہ. یعنی یہ کیفیت اور حالت نشہ کہلاتی ہے، اور جو چیز اس نشے کو پیدا کرے اسے نشہ آور چیز کہتے ہیں. وہ نشہ آور چیز کا استعمال کرنا حرام ہے، چونکہ شیشے سے اب نشہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس حقہ جو پیتے ہیں اور اس میں نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کا پینا بالکل حرام ہی قرار دیا جائے گا.